السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور محترم سامعین، میں نے ماں باپ کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ لوگوں نے کافی پسند کی تھی۔ آج پھر ماں باپ کے تعلق سے میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور اس تعلق سے دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے آج کے ہمارے معاشرے کے بگڑتے ہوئے معاشرے کی عکاسی ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ ویوہار کیا جاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے، اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے، اور کسی بھی معاشرے میں اولڈ ہاؤس کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ صحیح معاشرہ نہیں ہے، وہ سماج، وہ سوسائٹی صحیح سوسائٹی نہیں ہے۔ اور کچھ جگہوں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اولڈ ہاؤس تو نہیں بنائے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ان کے اپنے گھر کو ہی اولڈ ہاؤس بنا دیا جاتا ہے، وہ ایسے کہ سارے بچے، ساری اولادیں ماں باپ کو ان کے گھر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، صرف ماں باپ رہتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے تو ان کے لیے کما کر ان کو کھلانے والا کوئی نہیں، تو گویا کہ ان کا گھر ہی ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیا جاتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اولڈ ہاؤس سے بھی برا ہے، کیونکہ اولڈ ہاؤس میں کوئی ہے تو جو دیکھنے والا، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ایک بیٹا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آتا ہے اور وہاں کے انتظامیہ سے کہہ کر آتا ہے کہ جب میری ماں کا انتقال کا وقت ہو تو مجھے فون کرنا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب اس کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے اس کی ماں کے، تو انتظامیہ اس کو بلاتے ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں، وہاں پر ماں اور بیٹے کی گفتگو ہوتی ہے۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا جس اولڈ ہاؤس میں میں رہتی تھی، اس اولڈ ہاؤس میں تم پنکھے لگوا دینا، گرمی کے موسم میں یہاں کے رہنے والوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے، ماں جب تک تم رہتی تھی اس وقت تو آپ نے نہیں کہا، اب کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کے رہتے ہوئے میں لگوا دیتا تب تو آپ کو فائدہ ہوتا، لیکن اب آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ماں بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا یہ میں اس لیے لگوا رہی ہوں کیونکہ مجھے امید ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آگے آنے والے سمے میں تمہاری اولاد بھی تمہیں اسی طرح یہاں چھوڑ کر چلی، اسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلی جائے گی، اور یہ پنکھے تمہیں پھر آرام پہنچائیں گے، تمہیں ان پنکھوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ کتنا پریشان کرنے کے باوجود بھی بیٹے نے اپنے آپ سے جدا کر دیا، لیکن پریشانی کے عالم میں بھی ماں کی زبان سے صرف دعا ہی نکل رہی ہے۔ لیکن کسی وجہ سے بیٹے اپنی ماں کو اپنا مخالف سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی ماں کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، اپنی ماں کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ باپ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک باپ جاتا ہے موبائل صحیح کرنے والے کی دکان پر اور اس سے کہتا ہے، بیٹا دیکھو یہ میرا موبائل درست کر دو، میرا موبائل صحیح کر دو۔ دکان والا، موبائل صحیح کرنے والا موبائل لیتا ہے اور واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے، بابا موبائل آپ کا صحیح ہے۔ باپ کہتا ہے، نہیں بیٹا موبائل صحیح نہیں ہے، پھر سے چیک کرو۔ دکان والا پھر سے موبائل لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر واپس کر دیتا ہے اور بابا سے کہتا ہے کہ موبائل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے، بیٹا صحیح کر کے دیکھو، موبائل میں کچھ کمی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں موبائل لیے رہتا ہوں صبح سے شام تک، لیکن میرے بیٹے کا فون نہیں آتا ہے، کبھی اس پر ایسی کوئی کال نہیں آتی جو یہ کہے کہ پاپا تم کیسے ہو، ابو تم کیسے ہو، ابو تمہاری یاد آ رہی ہے، بیٹا یہ موبائل خراب ہے۔ یہ ہمارے معاشرے
کا رونا ہے تب ہر معاشرے کا رونا ہے جہاں پر ماں باپ کے ساتھ برا ویوہار کیا جا رہا ہے اور ماں باپ ترس رہے ہیں بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے، بیٹے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔